اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اور راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دودھ پیا تھا ایک عورت کا، ان کا نام ہے عبداللہ بن یقطر رحمہ اللہ تعالیٰ۔ حضرت مسلم بن عقیل کو ان کو ابھی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا تھا، اور یہ دونوں حضرات کوفہ کی طرف نکل گئے۔ راستے میں دو جگہ پر وہ راستہ بھولے۔ ظاہر سی بات ہے، آج کل کی طرح لوکیشن تو تھی نہیں، گوگل میپ تھا نہیں، اور وہ سفر اونٹوں کا سفر تھا، پہاڑی علاقہ تھا، اور پہاڑی علاقوں میں یہ بات انتہائی ضرور یاد رکھنی پڑتی ہے کہ ہم جس راستے سے جا رہے ہیں اس پر کوئی ایسی علامت ضرور چھوڑیں تو ہم اسی راستے سے جیسے واپس آئیں تاکہ بھول نہ جائیں۔ پہاڑی راستے میں اور ریگستان میں آدمی تھوڑی ڈائریکشن تبدیل ہونے کی وجہ سے، راستہ تبدیل ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یا تو آدمی چاند کی روشنی میں جب صبح کا چاند غروب ہونے کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے، چاند چھپنے شروع ہو جاتا ہے، سورج نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو صبح صادق کے وقت آدمی سفر کرنا شروع کرتا ہے۔ عرب حضرات یا کوئی بھی قافلہ ایسے علاقوں میں آج بھی رات کے وقت سفر نہیں کرتے، اور دنیا میں دو ہی سفر اختیار کرنے کا راستہ ہے، دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ روڈ کے راستے سے جائیں گے یا آپ شارٹ کٹ استعمال کرتے ہوئے ایسے راستے سے جائیں گے جو کہ روڈ والا راستہ نہیں ہوگا، جانور استعمال کر کے آپ جائیں گے، یا تو آج کل ہوائی سفر ہے۔ جیسے طالبان نے مزار شریف جو علاقہ ہے، بڑی عجیب بات ہے، یہ مزار شریف اس کا نام کیوں پڑا؟ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مزار وہاں ہے، سمجھے؟ مزار شریف اس وجہ سے۔ اور جناب نجف اشرف سنا ہے نام، نجف عراق، کوفہ، اور وہاں بھی بڑا ایک عالی شان مقبرہ بنا ہوا ہے، اور اس کے لیے بھی مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دفن ہے۔ خیر، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا، وہ ذرا راستہ بھول گئے، معلوم ہونے پر کوئی گائیڈ لے کر آگے چلے گئے۔ تو مزار شریف والی بات کر رہا تھا، تو مزار شریف میں جب رشید دوستم، جس نے 20,000 طالبان کو کنٹینروں میں بند کر کے باہر سے گولیاں برسائیں اور وہ دم گھٹنے کی وجہ سے خون میں نہاتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، 20,000 طلباء طالبان، 20,000۔ پہلی جب امریکہ کی یلغار تھی، قرآن پہ ہاتھ اٹھا کر طالبان کو یہ یقین دلایا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کا مسلمان بھائی ہوں، آپ میرے اوپر اعتماد کریں، سرنڈر ہو جائیں، مگر ان کے ساتھ انہوں نے یہ وطیرہ کیا۔ اب جب مزار شریف پر قبضہ ہوا اور رشید دوستم کے محل پر، اور اس کے دیکھے تو محل کیسا ہے، جیسے امریکہ میں 5 اسٹار ایک ہوٹل ہوتا ہے، تو وہاں وہ بیٹھا مشورہ کر رہا تھا عطا محمد نور کے ساتھ اور دوسرے جنگی کمانڈروں کے ساتھ، تو ایک ہیلی کاپٹر اس نے اسٹارٹ رکھا ہوا تھا، اسٹارٹ، ایسا نہیں کہ بعد میں اسٹارٹ کیا جائے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، ہم ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ اس وجہ سے جیسے ان کو پتہ لگا کہ یہ اب 2 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ چکے ہیں، تو وہ اسی ہیلی کاپٹر اسٹارٹ جو تھا اس میں بیٹھ کر فرار ہو گیا۔
خیر، تو مزار شریف کی بات آ گئی، تو یا تو یہ راستہ ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرستادے بھیجے حضرت مسلم بن عقیل کو اور اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن یقظہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہ جناب آپ جا کر حالات کا اندازہ لگائیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو یہ بڑی مشہور سی بات ہے کہ 17,000 لوگوں نے بیعت کی، 15,000 خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقتاً فوقتاً پہنچے۔ آج کل ایک آدمی اعتراض کرنے میں بڑا جری ہو جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے سوال کرنے سے تشفی بھی ہوتی ہے، آدمی کا دل مطمئن تب ہوتا ہے جب سوال کا جواب ملے، مگر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ خیر، تو کسی نے اعتراض کر دیا کہ جناب اس وقت کون سی مشین تھی جس کی وجہ سے 15,000 خطوط گنے گئے، کیسے معلوم ہوا؟ اور اس وقت کاغذ بھی بہت ہی کم تھا، کپڑے پر لکھا جاتا تھا، یا کسی ہڈی پر، یا شانے کی ہڈی پر، یا کوئی پتھر کی سلیٹ تیار کی جاتی تھی اس پہ لکھا جاتا تھا، مختلف باتیں۔ بہرحال ایک چیز جس میں ہمیں معلوم ہے کہ اس میں اتنا مواد سمیٹا جا سکتا ہے، ڈالا جا سکتا ہے، آج کل جیسے بیگس آتے ہیں اس میں 5 کلو پڑے گا، اس میں 10 کلو پڑے گا، اسی طرح ایسے بیگ بھی آتے ہیں جس میں معلوم ہوتا ہے کہ اتنے کاغذات اس میں سما سکتے ہیں، اتنے اس کے فولڈر ہیں۔ تو اس وقت بھی زنبیلیں ہوتی تھیں، چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی تھیں جس میں یہ چیزیں ڈالی گئیں، اور اندازہ ہو گیا کہ اس میں اتنے خطوط ہیں، اتنے لوگوں نے ڈالے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ سب ایک جگہ تو اکٹھے نہیں تھے، مختلف محلے تھے، کوفے کے مختلف علاقے والوں نے لکھے، تو ہر ایک اپنے اپنے خطوط ایک چیز میں بند کر کے لایا، اور پھر تصدیق ہو گئی کہ 17,000 لوگوں نے بیعت کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ جو خطوط ہیں وہ بھی اتنی تعداد میں ہیں، اور یہ تعداد بھی موجود ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے سے عازم سفر ہوئے، کب ہوئے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 50 لوگ کوفہ سے حاضر ہوئے تھے کہ جناب آپ چلیں، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، مہربانی فرمائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطوط سے اطمینان حاصل کر کے اور 50 لوگوں کے آنے کے بعد اطمینان قلب حاصل کر کے، دل مطمئن کر کے ان کے ساتھ عازم سفر ہونے کا ارادہ فرما لیا۔ اب جب تیاری ہوئی تو جو بھی گھر تھے، رہائشیں تھیں، وہ تو کٹھی تھی، دور دراز تو نہیں تھی۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر مکے میں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی میں آ کر ٹھہرے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ مدینے میں تھے، حضرت عبداللہ بن عمر مدینے میں تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن علی، محمد بن حنفیہ جو مشہور ہیں، اور ان کی جو والدہ محترمہ تھی ام رباب، ایک روایت کے مطابق کہ یہ ام رباب سندھ کی ایک خاتون تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سندھ پر لشکر بھیجا، اسی میں وہ باندی بن گئی، گرفتار ہوئیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا تھا، اور ان سے بیٹا پیدا ہوا تھا حضرت محمد، جس کا نام تھا ابن حنفیہ، اس وجہ سے کہ اس کی ماں جو تھی وہ حنفی قبیلے سے تھی۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، میرے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ جناب سندھ کہاں اور حنفی قبیلہ وری کہاں؟ آپ چچ نامے کو دیکھ لیں تو سندھ کا جو پھیلا ہوا رقبہ تھا وہ بلوچستان، مکران
ملتان، افغانستان یہاں تک تھا، بلوچستان اور مکران کے ساحل تک سندھ کا رقبہ تھا، سندھ کی حکومت تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک لشکر آیا تھا، پھر وہ واپس چلا گیا تھا، کچھ لوگوں کے ساتھ مڈبھیڑ ہوئی، کچھ گرفتاریاں ہوئیں، مال غنیمت ہاتھ لگا اور واپس چلے گئے تھے۔ اس میں یہ عورت تھی، اسی سے یہ بیٹا پیدا ہوا تھا محمد بن حنفیہ، محمد بن علی، ماں کی طرف نسبت ہے اس کی، اور انہی کی روایت ہے بخاری شریف میں حضرت محمد کی کہ اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ابا جان میرے ذہن میں ایک بات کھٹکتی ہے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اجازت ملے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں بالکل کریں، آپ جو سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ ای الناس بعد النبی فی الصحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں کس کا رتبہ افضل ہے، کس کا درجہ افضل ہے؟ ای الناس خیر، بہتر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جناب اللہ کے رسول کے بعد امت میں صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ بڑا ہوا ہے۔ 3 سوال اور ہیں، اس کو ادھر چھوڑتے ہیں۔ یہ محمد بن حنفیہ ہے، یہی محمد بن حنفیہ مدینہ میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ارادہ فرما لیا کہ جناب میں جا رہا ہوں، تو حضرت محمد بن حنفیہ نے مخالفت کی کہ جناب آپ نہ جائیں، بھائی ہے، تیسرے نمبر پر اس کا درجہ ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں مجھے آگے رکھتے تھے، مقدمۃ الجیش کی بنیاد پر۔ مقدمۃ الجیش لڑائی اور جنگ کرنے کے لیے جو لشکر جاتا ہے اس کا پہلا حصہ، پہلا دستہ، اور وہ انتہائی طاقتور لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے دستے نے اگر شکست کھا لی تو بعد والا شکست کھاتا چلا جائے گا، ایسا بہت اکثر مواقع پر ہوتا رہتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے آگے رکھتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ جناب حسنین کریمین کو آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور محمد کو آگے آگے مقدمۃ الجیش کے دور پر بھیجتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسن اور حسین میں ان سے مشورہ لیتا رہتا ہوں، اور میرا بیٹا جو محمد ہے وہ جنگی مہارت میں ذرا بڑا ہوا ہے، میں دوسرے لفظ نہیں کہتا، جو موجود ہیں ذرا بڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کو مقدمۃ الجیش میں آگے بھیجتا ہوں۔ انہوں نے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے، حضرت علی کے بھتیجے، حضرت علی کے چچا زاد بھائی کے جو بیٹے، کیونکہ حضرت عباس ابو طالب کے بھائی تھے، عبداللہ بن عباس چچا زاد بھائی تھے، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا کہ جناب آپ نہ جائیں، وجہ کہ آپ ان لوگوں پر اعتماد کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو نقصان پہنچایا، اور اپنے پاس بلا کر ان کے ساتھ غداری کی، ان کو شہید بھی کوفے میں کیا گیا، مہربانی فرما کر آپ نہ جائیں۔ عجیب بات ہے، البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر کے نام سے جو کتاب مشہور 8 جلدوں میں ہے، علامہ ابن کثیر جس کی تفسیر ابن کثیر ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے، 61 اور 60 اور 61 وہ جو تاریخ مرتب کرتے ہیں سالوں کے اعتبار سے، ایئر وائز، کہ یہ سال، اس سال کیا ہوا، اس سال کیا ہوا، اس سال کیا ہوا، 60 اور 61 کے سالوں میں یہ باتیں لکھتے ہیں کہ میں نے رو رو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ جو ہے نہ جائیں، بالفرض اگر آپ نہیں مانتے تو آپ بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، جاتا ہوں یا نہیں جاتا، کچھ بھی نہیں، خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے منع فرمایا، صحابی رسول ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 15 بیٹے
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت، مگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے وفات پا چکے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 14 بیٹے موجود ہیں، ان میں سے 7 کا تذکرہ واقعہ کربلا میں ملتا ہے، باقی 7 کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اگر وہ بھی شریک ہوتے تو ضرور تذکرہ ملتا۔ ان کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے ساتھ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس جس کو عباس علمدار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جناب علی اکبر، علی اصغر، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، اس کے علاوہ عمر نام کا، عمر اصغر کے نام سے بھی ایک نام ملتا ہے۔ 7 بیٹوں کا تذکرہ واقعہ کربلا میں ہے، باقی 7 بیٹے شریک نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 بیٹیاں تھیں۔ کتنی؟ 17 بیٹیاں۔ ان میں بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ واقعہ کربلا میں ہے، اور جس کے لیے یہ بات مشہور تاریخ میں موجود ہے کہ ان کی وفات شام اور دمشق میں ہوئی، ان کی مزار بھی وہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہاں کیوں رہیں، واپس کیوں نہیں آئیں، یہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ اس کے علاوہ بی بی ام کلثوم جو حضرت علی کی حضرت بیٹی ہیں، حضرت علی کی بی بی فاطمہ الزہرا کے بطن مبارک سے حضرات حسنین کریمین کی سگی بہن ہیں، اور حضرت عمر کی گھر والی ہیں، آل بیت ہیں، زوجہ ہیں، وہ بھی واقعہ کربلا میں ہیں۔ ایک بی بی سکینہ کے نام سے جو عورت کا نام ملتا ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کا نام بھی ہے۔ اور اسی طرح بی بی فاطمہ صغرا حضرت حسین کی بیٹی ہیں، اس کا نام اپنی والدہ کے نام پر رکھا گیا۔ اب صغرا کا نام لقب جو ہے اس وجہ سے ملایا گیا تاکہ پتہ لگے وہ فاطمہ کبریٰ تھی، یہ فاطمہ صغرا ہے۔ یہ محبت کی وجہ سے نام رکھے جاتے ہیں۔ آدمی اپنی اولاد کا نام اپنے دادا کے نام پہ رکھتا ہے، اپنے والد کے نام پہ رکھتا ہے، بیٹی کا نام اپنی ماں کے نام پہ رکھتا ہے، مگر اس کو بڑی مشہور اس کا نک نیم دوسرا ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑوں میں یہ احتیاط ضرور تھی، عزت کی وجہ سے وہ اپنے سسر کا نام یا اپنے والد کا نام اٹھاتے نہیں تھے، اس کی جگہ نک نیم مشہور ہو جاتا تھا، جیسے میرا نام اسد اللہ مشہور ہو۔ تو اسی طرح کے نام جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ملتے ہیں۔ واقعہ کربلا میں 17 یا 18 لوگ، کچھ عورتیں 6 یا 7 عورتیں، کل 20 یا 25 افراد آل رسول میں سے تھے بس۔ باقی 50 کے قریب وہ لوگ ہیں جو کوفہ سے آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان دلایا اور ان کے ساتھ ہی نکلے، مگر چلتے وقت محمد بھائی نے منع فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس نے منع فرمایا، عبداللہ بن عمر نے منع فرمایا، اور بھی دیگر صحابہ کے نام ملتے ہیں۔ بہرحال اب ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، میں اپنی بات اس پہ ختم کرتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقف اختیار کر کے آگے قدم اٹھاتے ہیں، اور جب مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کی شہادت کا پتہ لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے، تو اس وقت واپسی کا ارادہ فرماتے ہیں، آگے نہیں جانا۔ اب آگے پھر کیوں قدم اٹھایا، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ اس پہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا